السلام علیکم میڈم، یہ اتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں تو کیا یہ نور مقدم کو اتنے لوگ جمع ہونے کے باوجود انصاف دلا سکیں گے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم لوگ تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم نور کے لیے، انصاف کے لیے آواز اٹھاتے رہیں، لیکن ہوا تو یہی ہے کہ ابھی تک جہاں بھی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ پوری طرح سے عورتوں کو انصاف دینے میں ناکام رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو سڑکوں پہ نکل کے اس چیز کو ڈیمانڈ کرنا ہے کہ نور کو انصاف ملے اور اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے، پولیس کے لیے اور پاکستان کی عدالتوں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے۔ اس میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ سخت ترین سزا اس بندے کو بھی ملنی چاہیے اور اس کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا اس کو بھی۔ تو یہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیونکہ اعتماد نہیں ہے، ورنہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے انتظار کریں کہ اس کیس میں انصاف ملے گا، لیکن کیونکہ ہمیں اپنے کرمنل جسٹس سسٹم پہ جو ہے وہ توقعات نہیں ہیں، اور کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 0.5 کنوکشن ریٹ ہے، جہاں بھی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں عورتوں کو انصاف نہیں ملتا ہے، تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ ظالم کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں ہر انسان جو انسان دوست فکر رکھتا ہے، ہیومن رائٹس پہ بلیو کرتا ہے، اس کو اس کیس کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہم سب نور کے وکیل بن کے ہمیں سڑکوں پہ کھڑا رہنا چاہیے۔ میم، سڑکوں پہ عدالتوں میں کوئی ہم لوگ تاریخوں پہ گئے ہیں، عدالتوں میں اتنے لوگ نور مقدم کے ساتھ نہیں کھڑے تھے اور اتنے لوگ ابھی یہاں پر آئے ہیں، تو اس حوالے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا پروٹیسٹ ہے یا اور بھی ہوں گے؟ نہیں، اس سے پہلے بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے، یہ پہلا پروٹیسٹ نہیں ہے۔ اتنی تعداد میں پہلا ہوا ہے؟ نہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ ان کی فیملی کی طرف سے، فرینڈس کی طرف سے جب کال انہوں نے دی ہے تو آپ دیکھیں پورا اسلام آباد یہاں اکٹھا ہے اور پہلے بھی اکٹھا ہوا ہے یہاں پہ۔ اب ظاہر ہے کہ عدالتوں میں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگ تو نہیں جاتے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عدالتوں میں کتنا چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، اور آج کل جب سے نور کا بھی، اس سے پہلے بھی کووڈ بھی چل رہا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح ان لوگوں نے کووڈ کی جو ایک طرح سے SOPs کے ساتھ کیا ہے، میں سمجھے کمینڈیبل ہے۔ یہ پاکستان کا یہ فیوچر ہے، یہ مستقبل ہے۔ اس مستقبل کے ساتھ ہم اس طرح کی اگر ناانصافیاں بچیوں کے ساتھ ہوں گی، جو پڑھی لکھی ہیں، جو پروفیشنل ہیں، جو کام کرتی ہیں، جو زندگی بااختیار طریقے سے جینا چاہتی ہیں، اگر ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوں گے تو یہ ملک جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس ملک کی بنیادیں گر جائیں گی۔ اس ملک میں 49% پاکستانی جو عورت ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے، اس کو تحفظ ملنا چاہیے، اور نور کے کیس میں اگر تحفظ، اس کو انصاف ملے گا تو تمام پاکستان کی عورتیں جو ہے اپنے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ احساس تحفظ جو ہے وہ محسوس کریں گی، ان کو سیکیورٹی ہے۔ کافی لوگ نور مقدم کے لیے یہاں پر سٹینڈ کیا ہوا ہے، سٹینڈ ود نور مقدم، اور والد صاحب ہیں، یہ سارے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم میم، آپ کیا سمجھتے ہیں جو مالی تھے، جو گارڈ تھے اور 5 فزیوتھراپسٹ اور جس میں ایک ڈاکٹر تھا، ان کا کیا کردار ہے اور ان کی ابھی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کو پکڑ کے ان کی پٹائی کرنی چاہیے۔ وہ بھی اتنے ہی ملوث ہیں اس پورے کیس میں، کیونکہ اس بیچاری لڑکی کو موقع ملا تھا 6 دفعہ فرار وہاں سے اپنے آپ جان بچانے کا، لیکن نہ مالی نے دروازہ کھولا، نہ چوکیدار نے دروازہ کھولا، نہ اس کو باہر جانے دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنا وہ درندہ ہے۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گی، وہ درندہ ہے، اور درندے پیدا کیے ہیں اس کے ماں باپ نے، وہ بھی درندے ہیں بہت بڑے۔ اور ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، اور ہمارے یہ جو کیس لٹکے رہتے ہیں، اور ابھی کیس ابھی بھی لٹکا ہوتا ہے اور پھر نیا کیس آ جاتا ہے، نیا ہیش ٹیگ آ جاتا ہے، تو ہماری جوڈیشری کو کے ریفارمز ہونے چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور کیبنٹ کو اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ کرائمز بہت بڑھ رہے ہیں، عورتوں کے خلاف، مردوں، بچوں کے ریپ اب ہماری عام ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز زینب کے کیس کے بعد کسی بھی ریپسٹ کو، کسی بھی ہراسر کو، کسی بھی مرڈرر کو سزائے موت یا ہینگ نہیں کیا گیا، پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا، تو پھر شے ملی ہوئی ہے، جو اٹھتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ اس لیے اسپیڈی ٹرائل، پنشمنٹ ضرور ہونی چاہیے۔ اور اس کے جو والدین ہیں، ماں اور باپ، ایک بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے، ان کا کیا ہونا چاہیے؟ ان کی ضمانتیں بھی لگی ہوئی ہیں اور ان کا بھی وہی کردار ہے جی۔ دیکھیں، کوئی انسان قتل کر کے اپنے ماں باپ کو 20,000 دفعہ فون کرے گا تو ان کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ہے۔
تو ماں باپ جو ہے کچھ ماں باپ درندوں کے درندے ہی ہوتے ہیں اور وہ ان کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. تو ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے اور ان سب کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. آپ بیٹا یہ کس حوالے سے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں یہ بتائیں. میرا نام عالیہ خان ہے اور میں نور مقدم کی سپورٹ کے لیے آئی ہوں اور ان ساری عورتوں کی سپورٹ کے لیے آئی ہوں جو ڈومیسٹک ابیوز کی وکٹم ہے، جن کو باتوں سے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے، ہر طرح سے قتل کیا جاتا ہے ان کا، اور یہ غلط ہے اور غلط کو غلط کرنا چاہیے، اس لیے میں آئی. یہ ابھی ان لوگوں کو سزا نہیں ہو رہی، اتنے دن ہو گئے ہیں، پتہ بھی چل گیا ہے. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ عدالتوں میں یہ کیس لمبے سے لمبے ہوتے جا رہے ہیں. اوبویسلی مطلب عام لوگ روز روز تشدد کرتے ہیں اپنی بیویوں پہ، بیٹیوں پہ، وہ تو دور کی بات ہے. یہ پبلک میں آ گیا، گلا کٹ گیا، پھر بھی کتنا مشکل ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے حالات کس طرح ہیں، کہ سارا ثبوت ہو تب ہی کتنا ٹائم لگتا ہے. کریں گے، مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس کا یہ فیصلہ ہوگا اور ہمارے حق میں ہوگا، لیکن جو اتنی دیر لگا رہے ہیں اس کے فیور میں، اس کو بچا رہے ہیں، اٹس رانگ، غلط ہے. اور کیا وزیر اعظم کو کچھ میسج وغیرہ دینا چاہتے ہیں آپ، عمران خان کو؟ یہ کہنا چاہوں گی کہ احساس کرو، باتیں نہیں کرو، احساس کرو. بڑی بڑی باتیں نہیں چاہیے، احساس کرو. اور احساس باتوں سے نہیں پتہ چلتا ہے، ایکشن سے پتہ چلتا ہے، ایکشن سے. یہ بتانا چاہوں گی. السلام علیکم سر. آج یہاں پر آپ جمع ہیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا یا کوئی نور مقدم کو انصاف بھی ملے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے اس میں تو یہ ہے کہ پولیس نے، حکومت نے بڑی کارروائی کی ہے اور ان کو تمام لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہے. ان کو پھر جو انکوائری بھی مکمل کرنی ہے. امید تو ہے اب، کیونکہ 23 کو جو ہے وہ اس کے کیس کی سماعت شروع ہو جائے گی، تو ہمیں تو امید ہے کہ انصاف ملے گا. وہ کہ بچی تو واپس نہیں آ سکتی، ہمارا دوست ہے جن کی بچی ہے، ہماری اپنی بچی ہے، تو ہمیں تو وہ بچی کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا. لیکن یہ کم از کم ایسی اور کئی نور مقدمے جو ہیں وہ اس طرح کے انسیڈنٹ سے بچ جائیں گے. ہمارا یہی ہے کہ اس کو، مجرم کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے، جنہوں نے اس کی مدد کی ان کو سزا دی جائے، تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات، جو ڈاکٹرز اور فزیوتھراپسٹ ہیں، جو بھی وہ عدالت کا کام ہے، پولیس کا کام ہے کہ پولیس نے کس طرح تفتیش کی، اور عدالت کا کام ہے کہ دیکھے کون کون اس میں مجرم ہے. لیکن جو ہمارا وہ ہے وہ یہی ہے کہ جس نے جو اس جرم میں شامل ہے وہ بچنا نہیں چاہیے، اس سارے کو سزا اپنے جرم کے مطابق ملنی چاہیے. شامل تو سر سارے ہی ہیں، مالی بھی ہیں، انہوں نے روکا تھا، گارڈ بھی ہیں، اور فزیوتھراپسٹ جو ڈاکٹرز ہیں وہ دوسرے. یہ آپ کے معاشرے کی تنزلی کا ایک نمونہ ہے کہ ایک بچی جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہے، اس کی بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کو روک رہے ہیں اور اس کے قاتل کے دوبارہ حوالے کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کا معاشرہ ہے کہ تنزل کا شکار ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے اس کی قتل میں جو ہے قاتل کی مدد کی، یا اس کی جس نے روکا نہیں اس کو. تو سر اس کے جو ماں باپ ہیں اس حوالے سے بتائیں کہ انہوں نے کتنی مدد کی اپنے بیٹے کی. دیکھیے تو پولیس کا وہ ہے، پولیس کے مطابق تو یہ ہے کہ جب وہ بچی قتل ہونے والی تھی اور یہ قاتل جو ہے وہ مکمل اپنے ماں باپ کے ساتھ رابطے میں تھا، اور جب بچی قتل بھی ہوئی تو ان کے باپ نے بجائے اس کے کہ پولیس کو اطلاع دیتے یا کوئی اور کارروائی کرتے، انہوں نے کسی ٹیم کو بھیجا کہ آپ جا کے موقع سے لاش غائب کر دیں. یہ ہم نے سنا ہے پولیس کی رپورٹ کے مطابق. تو اگر یہ بات ہے تو یہ تو بہت غلط بات ہے، اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے. وہ تو قتل کی اعانت قتل میں شامل ہوتی ہے یہ بات. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پروف دیں اس بات کا کہ ہم نے یہ بات کی، ہم نے یہ بات ہی نہیں کی. وہ پولیس نے جب کیس بنایا گا، پولیس نے انکوائری کی ہوگی، انویسٹیگیشن کی ہوگی، اس میں ثبوت تو ہوں گے نا. ٹیلی فون کالز کا تو ریکارڈ مل سکتا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے.